یقول لا الہ الا اللہ کا معنی سارے معبود جھوٹے ہیں، باطل ہیں، چلو یہاں سے چھوڑ دو اس کو، اور اپنے معبودوں پر ڈٹے رہو، اپنے معبودوں پر جمے رہو۔ اس کی دعوت مانو گے تو ان سارے معبودوں کو چھوڑنا پڑے گا، اس لیے اس کو چھوڑ دو اس کے حال پہ، چلو یہاں سے، وَاصْبِرُوا، اور ڈٹے رہو صبر کے ساتھ، عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اپنے معبودوں پر، إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ، بے شک یہ ایک ایسی شے ہے جس کا ارادہ کر لیا گیا ہے، یعنی یہ نبی جو دعوت دے رہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ، مانا وہ طے کر چکا ہے کہ سارے معبود باطل ہیں، صرف ایک معبود حق ہے بس۔ ان ھذا لشیء یراد، بے شک یہ بات طے کر لی گئی، اس کا ارادہ کر لیا گیا ہے، اس لیے اپنی بات پر یہ پختہ ہے، چھوڑ دو اس کو، چلو یہاں سے، جو ہمارے معبود اور خدا ان پر ڈٹے رہو، جمے رہو، اس کی بات نہ سنو اور نہ مانو۔ یہ طے کر کے آیا ہے کہ معبود صرف ایک ہی ہے، یہی دعوت دینی، یہی راستہ دکھانا ہے، باقی سارے معبود باطل ہیں، چھوڑ دو اس کو۔ وہ کہتے کہ ما سمعنا بہذا فی الملت الآخرہ، ہم نے آخری ملت میں یہ باتیں سنی ہی نہیں ہیں، ما سمعنا، نہیں سنا ہم نے، بہذا یہ بات، یہ دعوت، فی الملت الآخرہ، آخری ملت میں، آخری ملت سے مراد ان کے باپ دادا، جن کو انہوں نے پایا، دیکھا، سنا، یہ ملت آخرہ، ان کے اپنے باپ دادا۔ جو ملت آخرہ سے مراد عیسائی، کیونکہ جو سلسلہ نبوت ہے تو نبی علیہ السلام سے قبل جو آخری نبی تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، اس لحاظ سے ملت آخرہ ان کی امت ہے۔ تو عیسائی بھی تو توحید کے قائل نہیں، تثلیث کے قائل ہیں، تین خداؤں کی دعوت دیتے ہیں، تو ایک اللہ کی دعوت ہم نے نہیں سنی، نہ اپنے باپ دادوں میں، نہ اس ملت آخرہ عیسائیوں میں، بالکل نئی بات۔ ان ھذا الا اختلاق، یہ ایک الہ کی دعوت جھوٹی بات ہے، گڑی ہوئی بات ہے، بناوٹی بات ہے، چھوڑ دو اس کو، کوئی تعلق نہیں ہمارا اس سے۔ یہ کفار قریش کا رویہ نبی علیہ السلام کی دعوت توحید کے مقابلے میں